چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل، کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل، نوٹیفیکیشن جاری۔ سینٹ سے نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ، پی پی کے فاروق کشنائک، پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر اور جے یو آئی کے کامران مرتضی شامل۔ نون لیگ کے قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک شامل۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر پارلیمانی کمیٹی میں شامل۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ایم کیو ایم کی رانا انصار کمیٹی میں شامل۔ پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم دستور کا حصہ بن گئی۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور کرائی۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ اب چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ ہم چاہیں گے کہ نئے چیف جسٹس زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایک بھی سینیٹر اور ایم این اے لاپتہ نہیں تھا، یہ صرف بیان بازی ہے۔ ترمیم سے 3-4 دن پہلے نمبرز پورے ہو چکے تھے۔ چھبیسویں ترمیم بھی وہ سوراخ ہے جس سے شگاف ہوگا اور حکومت گرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم احتجاج بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہوں گے۔ خصوصی کمیٹی کا آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور ہم آگے جا کر اکٹھے تحریک بھی چلا سکتے ہیں۔ وکلاء برادری نے آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حامد خان نے کہا ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ووٹ نکال دیں تو نمبرز پورے نہیں ہوتے۔ ہم آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس مانیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس لگایا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ رات کو ایک غیر آئینی اقدام ہوا۔ ڈکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے۔ ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اشرافیہ کے لیے کی گئی، ہم نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اسمبلی سے خطاب، کہا جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن بانی پی ٹی آئی کے پیٹ میں چھرا گھونپا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی پارٹی میں سب بکے ہوئے ہیں، اب وہ مثبت پیغام رسانی کریں گے لیکن بہت دیر ہو چکی۔ سینیٹر فیصل وافدہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا 9 مئی کیسز سے متعلق فوجی عدالتیں اس ترمیم میں نہیں آئیں تو اگلی میں آ جائیں گی۔ فوج کے بندے کو سزا ہوگی اور وہ بانی سے متعلق شواہد دے گا تو کیا یہ معاملہ فوجی عدالت میں نہیں جائے گا؟ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا لیڈر بھی چنا جا چکا ہے۔ کے پی میں سینٹ انتخابات کرانے کے لیے درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ میں درخواست اعظم سواتی کی جانب سے دائر کی گئی۔ قومی اسمبلی میں لیگی قائد نواز شریف نے شعر سنایا جس پر مولانا کھڑے ہوئے۔ موقع کی مناسبت سے شعر سنانے پر نواز شریف کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی شعر کی تصحیح بھی کر ڈالی۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم کے تحت سینئر ترین کے بجائے 3 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ چیف جسٹس تقرر کمیٹی میں 8 ایم این ایز اور 4 سینیٹر شامل ہوں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا نام دے گی۔ مدت پوری ہونے سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی تقرری کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن سے 2 سینیٹرز اور 2 ایم این ایز ہوں گے۔ پارلیمنٹری کمیٹی جج کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ وزیر اعظم صدر کو سمری بھیجیں گے۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی سیاہ باب میں اضافہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پہلے میرٹ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب پارلیمان کرے گی۔ افسوس کل ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین کی روح کو متاثر کیا۔
پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو جیتے ہی نہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا 26ویں آئینی ترامیم سے حکومت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، ان کی غلط فہمی ہے کہ عدلیہ کو قابو کر لیں گے۔ آج سے ایک اور تحریک کی ابتدا ہوگی، شہری، وکلاء اور ججز حکومت کے قائم کردہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ نون لیگ اور پی پی کا کوئی سیاسی کردار نہیں، یہ سب مارشل لاء کی کٹ پتلیاں ہیں۔ اب کوئی 65 سال تک باپ کا باپ بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں میں نے 21 تاریخ کا جو وعدہ کیا تھا اس میں اللہ نے عزت رکھی۔ پی ٹی آئی کو بیچنے والوں کی نشاندہی کرتا آیا ہوں، سب کچھ پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے ترمیم کی نہیں، کلاز کی حمایت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ این اے 262 سے منتخب عادل بازئی نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا۔ آرٹیکل 63 کے مطابق عادل بازئی کی نشست خالی قرار دی جائے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا مراسلہ، الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو 23 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کی تحقیقات ایف آئی اے کے حوالے، ہیومن رائٹس کمیشن نگرانی کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو گرفتار نہ کرنے پر برہم۔ شاہ نواز کیس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ بھارت اور جے شاہ کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش، آئی سی سی چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش، تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی، تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔ آئی سی سی پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظار پنجوتا بازیابی کیس میں آئی بی رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت، آئی جی اسلام آباد کل ذاتی حیثیت میں طلب۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے بس بہت ہو گیا، کل آئی جی کو کہیں پیش ہوں۔ آئی بی افسر سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آئی بی افسر بولے درخواست آئی تھی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں، سارا کام عدالت نہیں کرنا ہے کیا؟ 10 دن ہو گئے، کیا بندے کو زمین کھا گئی ہے؟